اگر بہنوں میں کوئی غیر مسلم بہن ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ بہن سوال کر سکتی ہیں. جی سسٹر. میں معافی چاہتی ہوں. میں کل والی بہن ہوں جس نے آپ سے اسلام قبول کیا تھا. میرا سوال کل ادھورا رہ گیا تھا, اسی لیے میں آج واپس آئی ہوں. آپ مجھے کوئی اچھا سا میرے لیے نام بتائیں, اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا ہے جو اسے عربی میں نماز پڑھائے جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. بہن کا سوال تھا کہ الحمدللہ کل اس نے اسلام قبول کیا تھا اس بڑے مجمع میں. وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام تجویز کروں. جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے, آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتی ہے رضی اللہ عنہا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نماز سکھانے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتا ہے الحمدللہ. اور ان میں سے اگر آپ سیکھنا چاہتی ہے عربی زبان میں نماز, تو میری یہ رائے ہے کہ آپ ضرور کوئی اپنی مسلمان سہیلی کا سہارا لیجئے, یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتی ہے اور ہم آپ کو طریقہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے. اور کئی کتابیں موجود ہیں. جب تک آپ عربی زبان نہیں جانتی ہے تب تک کم از کم جو بھی آپ جانتی ہے کم از کم اشارے کے ساتھ جس طریقے سے ایک مسلمہ کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے, قیام, رکوع, سجود, وہ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے. آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تک میں 100% نماز سیکھوں گی, ایک ہفتے بعد, ایک مہینے بعد, ایک سال بعد. آپ اگر اب سے اسلام قبول کر چکی ہے, جو بھی آپ تھوڑا بہت بھی جانتی ہے صلاح کے بارے میں, آپ انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صلاح, آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جدوجہد کر سکے, آپ عربی میں جو صلاح میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے, قرآن کی آیتیں پڑھتے, وہ سب سیکھنے کی کوشش کیجئے. آپ عربی زبان نہیں جانتی تو ٹرانسلیٹریشن کا سہارا لے سکتی ہے. اگر یہ نہیں جانتی, کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے, اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا. اور آپ اپنی کوئی مسلم سہیلی کا سہارا لیجئے, یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آ سکتی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے, اور آپ جس طریقے سے عام مسلمان پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے, ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور UK میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے, اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے, اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے, ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے.
جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے, پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی فو دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں بھائی سوال کریں. جی السلام علیکم جناب, میں راج شیٹیا بائی پروفیشن سول انجینئر. صاحب کیا ہے, ضروری ہے کہ ایک غیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو, یا پھر جیسے کہ ختنہ کی ضرورت وہ کرنا ہے, یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتہ دار دوستوں سے چھپ کر کرتا ہوں, اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے؟ نام بدلنا ضروری نہیں, لیکن اگر نام شرکانہ ہے, شرک کا نام ہے, شرک کے قریب ہے تو بدلنا چاہیے, ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں, بدلنا فرض نہیں ہے. کئی صحابہ جو پہلے غیر مسلم تھے اسلام قبول کے, نام وہی تھا. اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ختنہ کرنا ضروری ہے. ختنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے, سنت موقدہ ہے, اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے, کیا نہیں؟ گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ اور اللہ کے درمیان ہے, آپ اور اللہ جانتے ہیں, یہ کافی ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, کسی کو نہیں بتائیں گے, پھر بھی آپ مسلمان رہ سکتے. لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے, تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پہ فالو کر سکتے. لیکن چھپ کے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ That's why I asked
the question with you. I'll think over then. इंशाल्लाह तहकीक करो, अमन के मजहब की पढ़ाई करो. जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं. Thank you, sir. Thank you, sir. बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल कर सकती है. My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है. एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं. अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाजत क्यों नहीं. और एक से ज्यादा बीवी करने की कई वजह है. जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती. और कई वजह है. और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे. लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द. इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीजें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे. अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे. तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है. उल्टा क्यों नहीं इजाजत है? औरत क्यों नहीं एक से ज्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है. लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा. और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे. इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज्यादा शोहर होने की इजाजत नहीं. ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती. और कई वजह है. हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है. लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था. और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है. ये एक वजह नहीं, और कई वजह है. आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन. अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन. तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती. क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है. ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन. कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस. और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है.
لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتا لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے, چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس, اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے, پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں, وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے, اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے, طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی, لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. میں نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز, دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, تو پروٹیکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگ آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. ہوپ آنسر دی کوسچن. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو, مائک نمبر 3 سے.
بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عام پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. یہ میری خواہش نہیں ہے. پولیس آفیسر نے کہا، پولیٹیشین نے کہا کہ بڑا مجمع ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے. لیکن اس دیش ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک، ایوری سٹیزن آف انڈیا، اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے، اور اس کو اجازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. ایوری سٹیزن آف انڈیا ہیز دا رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن. اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے؟ یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ یا انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے، اسلام میں ممانعت نہیں ہے، تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا، اس کے بعد ترجمہ آپ سے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ انہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انہ محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی محمود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور میں سارے لوگ، جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے. میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. آنند سے میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا، ذاکر کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے؟ انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو، اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ
کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین, مذہب صرف ایک ہی بھیجا, لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ, انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے, ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے, اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. تو دین, مذہب اللہ کا صرف ایک ہے, اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے, اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کی طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام, سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے, وحدانیت کے بارے میں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین, ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا, اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے, وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اسے کہتے اسلام. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ذاکر صاحب, میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ چوراہا. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں, اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے, آپ ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں, اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں, لیگ بفور وکٹ, تو اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے
اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کری کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں, ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے, بے شک کر سکتے. میں عربی میں کہوں گا, آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ, آپ مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی. بلال. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں, آپ کے پاس گھر نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, لیکن یہ دنیا جو ہے, یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کتنے سال کی, 50 سال 60 سال. کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے, کوئی 20 سال, کوئی 60 سال, کوئی 80 سال. ایوریج آتا ہے 50 سال 60 سال. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں. جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا, سب سے مالدار انسان تھا. وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں, اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب. تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے, اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے اس دنیا اور آخرت میں بھی. ہوپ ڈ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں. میرا نام عیشا ہے, میں ہندو بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں کال سینٹر میں کام کرتی ہوں. مجھے مسلمان بننا ہے. بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں. آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ بالکل نہیں. آپ کا کوئی زور لگا رہا ہے؟ طاقت کا زور یا مالی زور؟ بالکل نہیں. آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے جی ہاں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا, آپ اس کے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا
کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان 9 مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ بمبئی جیسی شہر میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسلام قبول کرنے کے لیے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں. اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے، مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اس دنیا اور آخرت میں، اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے. آمین. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجیے. नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे. ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस. भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं. यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेजी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते. तो चंद साल बाद हमने शुरू किया. लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेजी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते. मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है. 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है. अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी. और माशाअल्लाह अभी अब मजमा जो है अंग्रेजी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह. लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाएं. आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं. मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं. मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा. हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हाला काय त्रास है, तुम्हाला ताप येते काय, तुमको क्या डिफिकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है. तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं. लेकिन दावत हर जबान में होना चाहिए, क्योंकि मुझे अंग्रेजी पे महारत है, मैंने अंग्रेजी में शुरू किया. उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ. उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ. लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट. आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी जबान में ट्रांसलेट कर सकते. और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई जबान में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई जबानों में तर्जुमा हो चुका है. हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं. जो भी हिंदी और अंग्रेजी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं. मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं. और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे. और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानुस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं हूँ. हमारी कोशिश है कि हर जबान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं. जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर जबान में भी अमन का पैगाम फैलाए. और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has 2 sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया खराब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके.
اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. دیکھو میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یو کے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے, اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی بھائی مائک نمبر 1 سے سوال کریے. میرا نام مکند ہے, بیروزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے, اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک
کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو, آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر 1 سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو, مسلم ہو, عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک, ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے, آپ کا نام کچھ بھی ہو, موہن ہو, کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کرے گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے, مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے, یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے, کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے, یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے.
آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجوروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا. ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3 رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 وائن رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4 رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 verse number 3 Rig Ved book number 2 hymn number 3 verse number 2 Rig Ved book number 5 hymn number 5 verse number 2 Rig Ved book number 7 hymn number 2 verse number 2 Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3 Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2 Yajurved chapter number 20 verse number 55 Yajurved chapter number 20 verse 37 Yajurved chapter number 20 verse 57 Yajurved chapter 21 verse number 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے, وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کرے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں, صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ ڈان سے کوشچن. مائک نمبر 3 میں کوئی خاتون کے سوال کریں. مائک نمبر 3 سے. یہاں پہ 5 بہنیں ہیں جن کو شہادہ لینا ہے, اگر آپ پانچوں کا ساتھ میں کرا دیں. میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. مجھے کسی نے کہا کل کہ شہادہ اتنے ہو رہے کیوں نہ آپ اعلان کرو کہ ایک ساتھ میں دو تو وقت بچیں گا اور لوگ آئیں گے. میں نے کہا میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ لوگ کو پتہ ہے کہ وقت کم ہے تو 5 بہنیں ساتھ میں مائک کے نزدیک آ گئے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں 5 بہنوں سے, کیا کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟
آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باری باری ایک بہن اپنا نام کہے. ابھی آپ کا نام کیا اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے، اس کے بعد میں ساتھ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ کو. میرا نام کسم پاٹل ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. دوسری بہن اپنا نام فرما سکتی ہے؟ میرا نام ہے نرملا شیلیندر گائیکواڑ، مگر میرے شوہر بھی ادھر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے. تو شوہر بھی آ سکتے ہیں. جو بھی بھائی، ابھی وقت کم ہے، جو بھی بھائی اور بہن اسلام قبول کرنا چاہتے وہ مائک نمبر 1, 2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے ہیں. 3, 4, 5 وقت کم ہے، ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس. جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائکروفون کے نزدیک آ سکتے ہیں. مائک نمبر 1, 2 اور 3. آپ اپنا نام بولیے. تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا. My name is Shweta. اوکے. چوتھی بہن. I'm a Catholic and I can't disclose my name. I'm نو sorry. پرابلم، نام ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں. پانچویں بہن. This is Samta over here. I want to accept Islam. ماشاء اللہ. بھائی لوگ اس مائک نمبر 2 پہ کتنے بھائی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ کتنے؟ ایک. اس مائکروفون پہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1 اور 5 14. آپ سب لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ صرف اپنا نام کہیے بھائی صاحب. آپ کا نام اگر کہنا چاہتے، نہیں کہنا چاہتے تو نہیں بھی کہہ سکتے. نام؟ نتیش. ایک کے بعد ایک اپنا نام بول سکتے؟ ہیرا. 2 ہو گئے ماشاءاللہ. 2 لوگ ادھر. ہاں 2. ماشاءاللہ 2 ہو گئے. تو 10 اور 5 15. بھائی صاحب. शैलेंद्र गायकवाड. शैलेंद्र गायकवाड. दूसरा उमेश. माशाल्लाह. तीसरा संदीप जाट फ्रॉम चौथा गणेश नारायण दास. पांचवा जी मेरा शंकर राम. छठा शंकर मोटे. सातवां मोहन मेघवाल. आठवां मेरा नाम फूलचंद है. माशाल्लाह. 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15. सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह. अल्लाह ने आपको हिदायत दी है. आप इसको दोहराइए अरबी में, बाद में तर्जुमा करूंगा. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے. میں اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے، اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اسے دور کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب بھی نو مسلم اسلام میں آتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کو کوئی تکلیف ہے وہ دور کرے. وہ اگر جاننا چاہتے اسلام کے بارے میں کچھ علم تو آپ انہیں دیجئے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ بھی بنے جنت کے لیے. میں آپ سب کو کہتا ہوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے اور اس ادارے کے لیے بھی دعا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو بھی قبول فرمائے. شکریہ. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے اور 3 سوالات دے سکتے ہیں. مائک نمبر 3 میں مجھے ایسا لگتا ہے خاتون کے اس میں اسلام قبول کرنے کے علاوہ شاید کوئی اور بھی خاتون ہیں. اگر کوئی خاتون ہو تو ان کو موقع دیجئے، کوئی غیر مسلم خاتون ہو. مائک نمبر 3 سے. हेलो, मेरा नाम कुसुम पाटिल है. मैं इस्लाम कबूल की है. अभी मेरा नाम कुलसुम पाटिल है. और दूसरा सवाल है, मैं सिस्टर थी 33 साल में, ईमानदारी से म्यूनसिपालिटी में काम किया और 55 साल में मेरे को कंपलसरी रिटायर किया. मेरा 3 साल बाकी है. अभी मैं हाई कोर्ट में केस जीत के
20 महीना हो गया, हाई कोर्ट के जज ने बोला 2 महीने के अंदर उसका सब कुछ दे दो करके। जयराज पाठक कमिश्नर है, अभी तक 5 साल से मेरे को पगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। 2004 से मिलता नहीं, इसलिए मेरा एक अच्छा वकील चाहिए। बहन कह रही है कि वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में काम करती थी, उनको रिटायर किया गया है, केस लड़ रही है, वो चाहती है कि कोई अच्छा वकील मिले। इंशाल्लाह आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे अगर जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा वकील दे, ताकि आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है दूर हो जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप IRF के अंदर आ सकती है और आपकी जो मुश्किलात है उसे बयान कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा वकील करे और आपको इंसाफ मिले इंशाल्लाह। माइक नंबर 2 में। वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम श्याम खत्री है एंड बाय प्रोफेशन आई एम इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड माय क्वेश्चन इज कि लाइक मुझे पता है कि किसी चीज को, मतलब कोई ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसे कैद करना गलत है, जो कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, करेक्ट? फिर भी मेरे ऐसे दोस्त है जो लाइक पेट एनिमल्स रखते 4 दीवार के अंदर, दैट इज फिश टैंक। भाई साहब हमारे पास जरा इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो कह रहे हैं कि हमें प्रोग्राम को खत्म करना चाहिए। बट यू कैन आंसर दिस माय क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल आते हैं आप IRF में आइए, इंशाल्लाह मैं पहले आपका सवाल का जवाब दूंगा, या ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप आ सकते हैं लॉन्च के अंदर, स्पीकर लॉन्च में, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से जो आखिरी जो दुआ हम करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेख फैजुर रहमान से, इमाम को प्रोबला दुआ पर।